لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم محترم حاضرین اور دینی بھائیوں، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز توحید ہے، وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ اس دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے سب کی بے سب کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ توحید کے خلاف ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی وہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب مسلمان ہی توحید کو چھوڑ کر شرک کی غلازتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمان کے زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھو کر چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہب اسلام جس نے اپنی توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکلنا جائز قرار نہیں دیا، اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت میں ہمیں کے دل میں دھکے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ انسان صرف اسی کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھلا بتلائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بے تکلیف کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے۔ میرے بھائیوں، اس توحید کے عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے دعا کریں کہ اس قیمتی دولت عقیدے توحید کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہے، ہم صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی غیر کے آگے جھکا کر اس کو ذلیل نہیں کریں گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔